الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خلاصہ قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج تراویح میں 8ویں سپارے کے نصف سے 9ویں کے ثلث تک پڑھا گیا ہے، یعنی سوا سپارہ وہی ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ منتخب آیات پر درس آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابھی جو سورت شروع ہو رہی ہے یہ سورۃ الاعراف ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء علیہم السلام کا اور ان کی تبلیغ کا ذکر فرمایا، اور ان کی قوموں کی نافرمانی اور مسلسل سرکشی اور بغاوت کا ذکر ہوا ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 11 سے 18 میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ابلیس کا پھر آپ کو سجدہ کرنے سے انکار بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ضرور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں ایک صورت بخشی۔ تو ویسے تو جمع کا صیغہ ہے تمہیں، لیکن مراد آدم علیہ السلام ہیں کہ اولاً آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جیسے کہ پچھلے دروس میں بھی عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ پوری دنیا کی مٹی جمع کرو، تو ہر جگہ کی مٹی لائی گئی، پھر اس کو پانی سے گوندھا گیا، پھر پتلا تیار کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں روح پھونکی، اور آدم علیہ السلام ایک جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ یہ بڑا کمال ہے، پوری دنیا کے سائنسدان تا قیامت کوشش کرتے رہیں، مٹی سے انسان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، وہ چاہے تو جس چیز سے چاہے جس چیز کو پیدا کر دے۔ ایک تو اس کی عادت الہیہ جاری ہوتی ہے کہ عمومی طور پر سبزی ہم کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، زمین میں آم کی گٹلی اگائیں گے تو آم کا درخت لگے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں کے آپس میں باہم اتنے گہرے تعلق ہیں کہ اب آم کی گٹلی لگائیں گے تو آم ہی نکلے گا، اس میں انار یا انگور نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ذہن ہمارا بن جاتا ہے عادی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ محدود نہیں ہے۔ وہ چاہے تو آنکھیں سنیں اور کان دیکھیں، اور ہم ہاتھوں سے کھائیں، یعنی ہاتھ میں یوں لیں اور ہضم ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تحت قدرت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ مٹی ہو اور ایک دم وہ گوشت پوشت میں بدل جائے، باقاعدہ باڈی ورکنگ کرے، اور بلڈ بھی پیدا ہو جائے، اور دل پمپ کرنا شروع کر دے، یہ کوئی آسان بات ہے؟ تو جو رب اتنا حکیم ہے، اتنا علم وسیع علم والا ہے، ایسا قادر مطلق ہے، ایک تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں شامل فرمایا، ورنہ بہت سے ایسے ہیں اس دنیا میں، ہمارے ملک پاکستان میں ایسے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ کم از کم اس اعتبار سے بنایا کہ ہم بغاوت نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے کمالات کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہم پہ کرم نوازی فرمائی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ان کمالات پر تسلسل سے توجہ کرنی چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا فرمائیں، اور ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر کس طرح تیسری چیز کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنی طرف دعوت دیتی ہیں غور و تفکر کی، کہ ہم غور کریں اور اللہ کی قدرت کاملہ کو پہچانیں، معرفت الہی میں اضافہ کریں۔ جتنی زیادہ معرفت الہی ہوگی، یاد رکھیں، اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس تو شیطان ہے، اور یہ جن تھا، مطلب ابلیس جن ہے، اور فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ تھا اس لیے حکم فرشتوں کو دیا گیا، لیکن چونکہ یہ ساتھ تھا تو اس حکم میں یہ بھی شامل تھا۔ اگر شامل نہ ہوتا تو پھر اس پر سجدہ واجب نہ ہوتا، اور پھر سجدہ نہ کرنے پر سزا کیوں؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، بعض اوقات خطاب کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو تابع ہوتا ہے یا ان کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی خطاب میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات کا جواب آپ کو مل جائے گا کہ قرآن عظیم میں
اکثر احکامات مردوں کو مخاطب کر کے بیان کیے گئے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وآتوا الزکوٰۃ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تانیث کا مؤنث کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثر خواتین مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں، لہذا جب مردوں کو حکم دیا، غالب کو حکم دیا، تو مغلوب تو خود بخود حکم میں شامل ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قالا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریافت فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اب اس نے جواب دیا، قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر میں عقلی دلیل سے دیکھوں تو میں افضل ہوں اور آدم علیہ السلام مفضول ہیں، اور افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا بلکہ مفضول افضل کو سجدہ کرے گا، اور میری افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی شان یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی کی شان یہ ہے کہ چھوڑیں تو وہ پستی کی طرف جاتی ہے، تو لہٰذا میں بلند و بالا ہوا تو مجھے فوقیت ہونی چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات ہم احکام شرع کے مقابلے میں اپنی عقول استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ خصوصاً آپ میڈیا پر دیکھیں گے بہت سارے دانشور بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں اپنی ننھی چھوٹی سی اور پست عقول کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا انجام اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن وہ شیطانی روش ہے۔ جس طرح شیطان کا برا انجام ہوا، ان کا بھی برا انجام ہو سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے احکام پر تنقید کرے، انہیں ناقابل عمل قرار دینے کی کوشش کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، لیکن پھر بھی ان کی قائم کردہ سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دے، تو اس کا انجام آخرت میں دردناک ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ چاہے UK میں ہوں، USA میں ہوں، جرمنی، اٹلی، آپ کینیڈا میں ہوں، یہ میں خاص طور پہ باہر کے ملکوں کے لوگوں کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ باہر کا ویزا مل جانے پر نیشنلٹی حاصل ہو گئی، گرین کارڈ ہولڈر ہو گئے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ میں نے اپنی عقل سے، اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت ہی بلند و بالا ہو چکا ہوں۔ ایک غرور تکبر قلب میں آ جاتا ہے، اور پھر انسان ہر چیز پر تنقید اور ہر چیز کے بارے میں رائے دینے کے سلسلے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتا ہے، چنانچہ وہ شریعت پر بھی کلام میرے خیال میں ایسا ہے، میرا ذہن ایسا کہتا ہے۔ ارے بھائی، ابھی آپ نے ABC دین کی پڑھی نہیں، آپ اپنا خیال ظاہر کرنا شروع کر دیے صرف اس زوم فاسد میں کہ میں باہر کے ملک میں رہتا ہوں۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب ہاسپٹل میں آپ کا کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، میرے خیال میں ایسا کرنا چاہیے، وہاں آپ کچھ بھی نہیں بولتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ دین نہیں ہے۔ دین ہماری نگاہوں میں اتنا حقیر ہو چکا ہے کہ اس میں اپنی رائے بغیر علم کے بھی دینا، اور پھر دینداروں اور صاحب علم کو حقیر سمجھتے ہوئے یہ سوچنا کہ ان کی عقول میری عقل کے برابر کہاں ہو سکتی ہیں، یہ جہالت ہے۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے خلاف جب کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور حکم کو معاذ اللہ غلط یا حقیر سمجھتا ہے، تو وہ اسی انجام کو پہنچے گا جس انجام کو شیطان پہنچا ہے۔ اب ان باتوں کو سن کر بعض لوگ ہو سکتا ہے اس پہ بھی غصہ ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، اگر آپ غصہ ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کسی معاملے میں تکبر کرتے ہیں، میرا کیا نقصان ہے؟ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر آپ عاجزی کی طرف آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو مجھے دنیاوی کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اصل تو آپ کی آخرت ہے۔ یہ جتنی چالاکیاں، ہوشیاریاں، مستیاں اور جو یہ پھرتیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب مرنے کے بعد دیکھیں کہ کیسے بھیگی بلی بنتا ہے آدمی۔ وہاں کی دہشت ناکیاں ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، وہ ہیبت ناک ماحول ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم نے شاید یہ سمجھا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے۔
ایسا نہیں ہے۔ اگر آج آپ کی صحت ہے، اگر آپ کے پاس خالص غذائیں ہیں، فضا بہت صاف ستھری ہے، عنقریب چھنے گی اور آپ بھی من و مٹی کے نیچے جائیں گے، اور پھر وہاں جا کر انسان کو اپنے اس تکبر کا برا انجام بھگتنا ہوگا۔ اس لیے توبہ کر لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہمیں برا بھلا کہنے سے کوئی نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ ہمیں نقصان ہوگا۔ جتنا مرضی کہہ لیں، میرے کیا کوئی ایک بال بھی نہیں ٹوٹے گا، مجھے کیا فرق پڑے گا۔ اور ہم تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں کوئی تکلیف پہنچا کرے تو تم مجھے یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ تو کیا کر لیں گے آپ؟ زیادہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف دے دیں گے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکالیف سہیں، لیکن آخرت میں اور پھر دنیا میں بھی دیکھ لیں عزت کس کو ملی؟ ان لوگوں کو جنہوں نے تنگ کیا تھا، یا ان کو جنہوں نے صبر و تحمل کا دامن تھاما؟ تو اس لیے ہم بہت پیار اور محبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کریں، آخرت میں انجام بہت برا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے اتر جا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے۔ فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، ذلیل ہو جانے والوں میں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال کرے، میں اگر کہوں تو شاید آپ برا مانیں گے، لیکن آپ کا رب فرما رہا ہے کہ یہ ذلیلوں میں سے ہے، حقیر لوگوں میں سے ہے، چھوٹوں میں سے ہے، تو ایسا شخص چھوٹا، حقیر اور ذلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ قال، اس نے عرض کی، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن اٹھائے جائیں گے، یعنی لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، یعنی قیامت تک اب شیطان زندہ رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موت قریب نہیں پھٹک سکتی، کئی ہزار سال اللہ کسی کو زندہ رکھے، اس کے جسمانی اعضاء کام کرتے رہیں گے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ 60-70 سال میں اس کے جسمانی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا اس کی قسم کہ تو نے مجھے میرے لیے اسباب گمراہی آسان کر دیے، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے میں، یعنی مسلمان سیدھے راستے پہ چل رہے ہوں گے، انسان اگر صحیح راستے پہ بھی چل رہا ہوگا، میں درمیان میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین۔ اب یہ چیلنج کر رہا ہے آپ کے رب کو، میرے رب کو، وہ کہتا ہے کہ پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب سے، ان کے بائیں جانب سے، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو دیکھیں اس نے کتنا بڑا دعویٰ کیا، اور کیا ایسا اب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو مہلت دی ہماری آزمائش کے لیے، وہ ہمارے سیدھے راستے میں بیٹھتا ہے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں گمراہ کر دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، رزق حلال کمانا ہمیں بڑی مصیبت محسوس ہوتا ہے، زبان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، جھوٹ بولیں گے، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، وہ سیدھے راستے پہ چلنا بڑا مشکل کر دیا شیطان نے۔ اللہ کا کھائیں گے، اللہ نے ہمیں صحت دی، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، جسم دیا، مال دولت، بہت سو کو عام لوگوں سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس نے کیا دعویٰ کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، کھائیں گے تیرا کہنا میرا مانیں گے۔ اور اب ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میں بھی احتساب کرتا ہوں، آپ بھی اپنا احتساب کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں کس کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مانتے ہیں یا شیطان کی اطاعت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جا تو اس جنت سے، دھتکارا ہوا، ذلیل کیا ہوا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اب یہ بات غور سے ہمیں سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو تیری اتباع کریں گے، تیرے پیچھے چلیں گے، ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو تم سب سے۔ تو اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس لیے اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ بعض اوقات ہم شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، حرام کماتے رہیں گے، لیکن سوچتے ہیں ایک مسجد بنا دو،
مسجد میں قالین ڈال دو، بیواؤں کی تھوڑی شادی کر دو، ان کو راشن وغیرہ ڈلوا دو، بچیوں کی شادی کر دو، سلائی مشینیں دے دو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ تو یعنی جو اللہ کے فرائض واجبات ہیں انہیں پورا نہ کریں، ان مستحبات میں جو مطلب کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی مطالبہ شرع نہیں، ان میں انہماک کر کے ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس کو بالکل ہی سمجھیے، مثال سمجھانے کے لیے، آپ نے کسی کا 1 کروڑ قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ نہیں دیتے ہیں آپ، اسے کبھی چائے پلاتے ہیں، کبھی شربت پلاتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ بس اس چائے شربت سے راضی ہو جائے اور 1 کروڑ کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا کہ آپ نے کسی کو 1 کروڑ دیا ہوتا اور جب آپ مطالبہ کرنے جائیں وہ چائے پیش کر دے، سگریٹ پلا دے اور لسی کا گلاس پیش کر دے، تو کیا آپ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل۔ ہماری یہ صورتحال ہے، اللہ نے فرض لازم کیا، واجب پورا کرو، سنت موقدہ، حرام سے بچو، مکروہ تحریمی سے بچو، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بیوہ کو کھانا کھلا دو، یتیموں کو پڑھا دو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، بچیوں کی شادی کر دو، اور مطلب بعض نوجوانی سمجھتے ہیں نعت خوانیوں کے اندر شرکت کر لو اور جھوم جھوم کے صلاۃ السلام پڑھ لو، بس اس کے بعد کچھ بھی نہ کرو، نجات مل جائے گی۔ تو اب میں اللہ کی رحمت پہ دروازہ تو نہیں بند کر سکتا ہوں، اللہ چاہے تو ایک سبحان اللہ پہ بخش دے، لیکن اس کا قانون یہ ہے جو بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب آپ بتائیں، پیروی کرنے والے 2 طرح کے ہوں گے، ایک وہ جو صرف اسی کی پیروی کریں گے شیطان کی، جیسے غیر مسلمین ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کی بھی سنیں گے اور اس کی پیروی بھی کریں گے۔ یہ دونوں کو شامل ہے فرمان۔ جو کوتاہی کرے گا وہ سزا پائے گا، اللہ چاہے تو بخشے ورنہ چاہے تو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، اس لیے ایک سمجھدار مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم علیہ السلام، بے شک نازل کیا میں نے تم پر ایک لباس، یعنی ایک لباس تو ایسا کہ یواری سوآتکم وریشن، کہ وہ ڈھکتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور زینت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے، لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمایا، ہمارے بدن کو ڈھکتا ہے، ہمیں زینت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لباس تقوی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ لباس تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارے، اخلاق اچھا کرے، اپنے اعمال کو اچھا کرے، اپنے باطن کو صاف ستھرا کرے، یعنی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے، بد اخلاقیاں اور بے مروتی والے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ پھر اس میں جتنی ترقی ہوتی جائے گی انسان اتنا ہی زیادہ بالباس اور بازینت ہوتا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم تقوی کا مفہوم سمجھیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی قلبی کیفیت کا نام ہے، جس کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پھر ظاہر باطن ہمارا ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اور یہ کیفیت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو پہلے علم دین سیکھتا ہے، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ میری کتاب قرب الہی پڑھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہر چیز قرینے سے اور تفصیل کے ساتھ اس میں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے ہوشیار کیا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم علیہ السلام، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں ہرگز شیطان فتنے میں مبتلا نہ کرے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے نکال دیا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ اس نے بہکایا اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی قسموں پر اعتماد کر کے اور وہ گندم کا دانہ کھایا اور اللہ کے حکم سے جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے اتار دیا یا اتار دیتا ہے ان دونوں سے ان کے لباس کو تاکہ انہیں ان کے مقام ستر دکھائے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ اس جگہ سے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔
تو اللہ نے جنات کو پوشیدہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا شَيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ فرما رہا ان کا دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ اور ہم تو صاحب ایمان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ وہ باقاعدہ بلیک میلنگ کا کام بھی کرتے ہیں، وہ بے عملی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں گناہوں میں لگانا انہوں نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، ان میں نشہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں برائی اور گندگی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ کام تو شیطان کے ہے۔ اس کا مطلب ہے شیطان دوست بنا ہوا ہے۔ جب دوست بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اپنے بچوں پہ توجہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے شیطان کے دوست بن کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اب یہ ذرا توجہ کریں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ غلط چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، جب انہیں منع کریں تو کہتے ہیں ہمارے تو بڑے ایسے کرتے آئے ہیں۔ جیسے روزوں کے اندر ہی کسی کو سمجھاؤ کہ بھی اذان کے بیچ میں کھانا پینا منع ہوتا ہے، کیونکہ اذان فجر کے وقت میں دی جاتی ہے اور فجر کے وقت سحری بند ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، تو جو فجر کی اذان کے درمیان کا کھائے گا پیے گا وہ سحری بند ہونے کے بعد کھائے گا پیے گا، تمہارے روزے نہیں رہیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، ایسی گھر میں خرافات رائج ہوں گی، غلط قسم کی بدعتیں چل رہی ہوں گی، منع کریں ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا دیکھا۔ اور یا پھر بعض اوقات معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو اللہ نے ایسے ہی فرمایا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ سامنے والا نہ قرآن جانتا ہے نہ حدیث، تو غلط چیز کو بھی فوراً اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کی زبان بند ہو جائے۔ تو یہ کفار بھی ایسے کرتے تھے کہ جب انہیں بری کام سے روکتے وہ کہتے تھے ہم نے تو اپنے بڑوں کو اسی پر پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا تھا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ ان کو جھوٹ باندھ دیا اللہ پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فحاشی کا گندگی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات اس کی طرف منسوب کرتے ہو یا وہ قول اللہ کے بارے میں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کا مطلب تمہارے پاس کوئی دلیل یا سند نہیں ہے اور تم اللہ کی طرف اس طرح جھوٹ منسوب کرتے ہو۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جب بھی وہ کوئی بات کہنے لگتے ہیں اپنی بات میں زور دینے کے لیے کہتے ہیں قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا، حدیث میں تو اللہ نے یہ فرمایا۔ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، حالانکہ یہ حدیث ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا قرآن کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں آپ کے گھر میں جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، اگر وہ آپ کے بڑوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں تو ایک دفعہ کسی اچھے مستند اہل سنت سے تعلق رکھنے والے مفتیان کرام، مفتی صاحب سے رجوع کریں، ان کو دکھائیں، لکھ لیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ میرے گھر میں ہو رہا ہے، بتائیے کیا کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ وہ جس بات کو کہیں کہ یہ غلط ہے خرافات میں سے اس کو ختم کریں اور جو صحیح اور سنت کے مطابق ہو اس کو قائم رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 33 ہے یہ، جس میں اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرمائیے کہ محض حرام کیا میرے رب نے فواحش کو، گندگیوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو، فحاشی کو، ما ظہر منہا وہ جو ظاہر ہے ان فواحش میں سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہیں، یعنی ظاہری گندگیاں بھی اللہ نے منع فرمائی اور باطنی گندگیوں کو بھی منع فرمایا، والاثم اور گناہ کو، والبغی اور سرکشی، بغیر الحق ناحق سرکشی کو اللہ نے منع فرمایا، وان تشرکوا باللہ اور اس بات کو منع کیا کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ما لم ينزل به سلطانہ، اس چیز کو کہ جس کے ساتھ کوئی سند نازل نہیں ہوئی، کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ کفار کہتے ہیں بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اچھا کوئی دلیل بتاؤ اس پر، نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل موجود ہی نہ ہو
یہ کہنا کہ وہ اللہ کا شریک ہے یہ تو بہت بری بات ہے، اور اس پہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے ہم پر گندگیوں کو، یعنی گناہوں کو، فحاشی کو، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو جو نظر آتی ہے یا باطنی اعتبار سے۔ باطنی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انٹرنل بالکل ہمارے اندر جیسے قلبی معاملات ہوتے ہیں، بخل ہے، ریاکاری ہے اور بدگمانی ہے غلط قسم کی، اور گندے تصورات اور گندے خیالات، گندے منصوبے۔ اور یہاں یا وطن سے مراد کہ ایک ہوتا ہے جہرن آدمی لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے، اور ایک ہے چھپ کر گناہ کرتا ہے اپنے کمرے میں، اپنے روم میں، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح گناہ وغیرہ کو حرام کیا ہے۔ تو کتنی صریح طور پر یہ آیت موجود ہے کہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا، ممنوع ٹھہرایا۔ اب اگر ہم یہ کام کریں تو یقینی سی بات ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اور بہت سے گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن صغیرہ بار بار کرتے ہیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ نوافل اور مستحبات میں مشغولیت سے افضل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، یعنی فرض واجب سنت موقدہ پورا کیا آپ نے، تو پھر اس کے بعد کمال یہ نہیں ہے کہ اب آپ نوافل میں اور مستحبات میں لگیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے ساتھ ساتھ بچائیں، اس میں زیادہ وقت صرف کریں، یہ ہے کمال۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے رات کو تہجد پڑھی اور صبح ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تو وہ تہجد اپنے مقام پر، لیکن یہ گناہوں سے بچنا کمال تھا اور وہ ہم نے کمال حاصل نہیں کیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پر اس بات سے بھی منع کیا، حرام ٹھہرایا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ نہیں جانتے کہ مراد کہ اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے نہیں۔ ایک غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں، آپ پوچھیں کہ بھئی قرآن میں کہاں ہے بتاؤ، جی معلوم نہیں، حدیث میں کہاں ہے معلوم نہیں، کسی بزرگ نے فرمایا معلوم نہیں، تو کیوں کہا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات؟ اس لیے اچھی طریقے سے توجہ رکھنی چاہیے کہ ہر بات کو اللہ کی طرف، رسول کی طرف منسوب کر دینا یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 55ویں آیت میں 55 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم پکارو اپنے رب کو یا دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستگی کے ساتھ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ تو دعا بڑی خفیہ طور پر آہستگی کے ساتھ ہو اور عاجزی انکساری گڑ گڑا کر رو کر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ چیخ چلانا خواہ مخواہ کا اور ریاکارانہ طور پہ رونے کی کوشش کرنا تاکہ ہم لوگوں کو رلا سکیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ اگر میں فرض کر لیں دعا کر رہا ہوں اور میں خواہ مخواہ کی رقت پیدا کرنے کی کوشش کروں تاکہ لوگ روئیں، تو رلانا کوئی کمال کوئی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی تھی، کچھ طلب کرنا تھا، یا رلانا میں نے مشن بنا لیا اپنا؟ اگر رو بھی پڑے تو میری واہ واہی ہو سکتی ہے، اس میں اور کوئی کمال تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ آہستگی سے دعا کرنا چاہیے، چیخنا چلا چلا کے دعا کے گلے ہی بیٹھ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی پرامن ماحول ہے، خواہ مخواہ آپ فتنہ ڈال رہے ہیں، لوگ کلاس میں صحیح ہیں، ایک آدھ کوئی طالب علم ایسا ہوتا ہے جو فتنہ پھیلا دیتا ہے، لڑوانا، ماحول کو خراب کرنا، ایسی خاندان ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں آ کر فیملی کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سب مل جل کر رہ رہے ہیں، کوئی مقرر صاحب اپنی شعلہ بیانی سے نفرتیں پیدا کر کے آپس میں لڑوا دیتے ہیں، یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اس کا مطلب ہے جو ایسا کرے گا وہ پھر خود آخرت میں جواب دہ ہوگا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو تم اسے یعنی اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یعنی خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے گا یا ناراض ہوگا، اور اسی طریقے سے تھوڑی امید بھی قائم ہو کہ نہیں اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ مجھے ضرور بخش دے گا۔ تو یہ دونوں امید اور خوف دونوں ہونے چاہیے۔ جب خوف کا غلبہ ہو، امید ختم ہو جائے، یہ بھی خطرناک ہے، اور امیدیں اتنی بن جائیں کہ خوف خدا ختم ہو جائے، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے، محسنین سے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہگار کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے، لیکن یہاں اعزاز ہے نیک لوگوں کا،
اس سے ذرا توجہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ان کو کہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، بولتے ہیں یار گناہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، کیا بروز قیامت ہمارے نبی گناہ گاروں کی شفاعت نہیں کریں گے؟ یعنی وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں برا مت کہو، ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم خاص نبی کریم کی توجہ کا مرکز ہوں گے میدان معاشر میں۔ یعنی شرم نہیں آتی ہمیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں سے راضی ہوں گے؟ کیا گناہوں سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ کیا کوئی امتی گناہ لے کر آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی؟ یعنی شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو ایسے جملے کہتے ہوئے کہ جی میدان معاشر میں سرکار تو گناہ گاروں کی طرف متوجہ ہوں گے؟ بھائی ان کا کرم ہے اگر متوجہ ہوں گے، نہ یہ کہ یہ اس لیے باتیں بیان کی تھی کہ خوب گناہ کرتے چلے جاؤ اور امید شفاعت پر سب کچھ بھلا دو اور وہاں جا کر پھر نبی کریم کے سامنے پہنچ کر مزید آپ کو دکھ پہنچاؤ، ان کو رنج پہنچاؤ۔ یہ کون سی محبت ہے؟ تو اس لیے اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دو آیتیں اور لے لیتے ہیں۔ اس میں آگے ایک وہ واقعہ بھی لکھا ہے، 143 144 نمبر آیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ارینی، تو خود کو مجھے دکھا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا میں تجھے دیکھوں گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر، اور لیکن آپ نظر فرمائیے، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پس اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، پھر جب اللہ تبارک و کے رب نے اپنی تجلی فرمائی، اپنے نور کو ظاہر فرمایا، لِلْجَبَلِ، پہاڑ کے لیے، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ ریزہ ریزہ کر دیا اس کو، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب آپ ہوش میں تشریف لائے، قال، آپ نے عرض کی، سبحانک، اے اللہ تجھے پاکی حاصل ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ قال، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ ظاہر ہوا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں سے جاگتی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک نبی نہ کر سکا تو غیر نبی کیسے کرے گا؟ اگر ہم دعویٰ کریں کہ میں نے دیکھا ہے تو ہم اپنے آپ کو گویا کہ نبی سے بھی افضل قرار دے رہے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ یہ صرف خاصہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا ہے۔ اور اس میں بھی خیر اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء اس طرف ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے۔ اور اس پہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے جو یہ کہے کہ نبی کریم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا یا آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا۔ وہ اچھی طرح توجہ رکھیں کہ سفر معراج جو ہے وہ ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے ہوئی ہے، اور جب ہجرت کی ہے سرکار نے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 6 سال کی تھیں۔ پھر جب مدینہ منورہ آئیں تو 9 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کے وقت 6 سال کی ہیں، تو جب یہ واقعہ ہوا تو 2 یا 3 سال کی ہوں گی۔ اس کا مطلب 2-3 سال کا بچہ تو بہت ہی چھوٹا، اس وقت تو سرکار کے پاس ہی نہیں تھیں آپ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کہیں سے سن کے یہ بات کہی۔ تو باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا معاملہ ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ اس لیے سیدہ عائشہ نے جب اس کا انکار کیا تو آپ نے کوئی دلیل یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی کریم نے بتایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے بات بیان فرمائی۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم نے آپ کو بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ حدیث ہے، اور وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قیاس ہے، اور حدیث قیاس پر فوقیت رکھتی ہے۔ قلیل وقت کی وجہ سے میں نے صرف اجمالی طور پہ آپ کو یہ بات ذکر کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کو دیکھنا ثابت ہے، لیکن اس کو اس طرح نہ بیان کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی کا کمال ہے، لیکن حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا ذکر حقارت کے ساتھ اس کے مقابلے میں تقابل میں نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم خاموشی سے تو توجہ کرو، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جہر سے قرآن پڑھیں، آپ کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے، تو پھر خاموشی سے سننا واجب ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ امام جب جہر سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو خاموش رہ کے سننا واجب ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا اس حکم کی وجہ سے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سری نماز میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جیسے فرض کی تیسری چوتھی میں امام ہلکی قرات کرتا ہے تو ہمیں تو نہیں سن رہی، کیا اس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح ظہر عصر کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں جبکہ امام سری قرات کر رہا ہو؟ تو اس کا پھر جواب یہ کہ نہیں، اس میں بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ تو یہ تو مطلقاً پانچوں نمازوں کو شامل ہے، سری جہری ہر قسم کی نماز کو، لیکن اس آیت سے جہری نمازوں میں خاموشی پر استدلال کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات لاؤڈ سپیکر چلا دیتے ہیں، شبینے پہ خاص طور پہ لوگ باہر کام کر رہے ہیں وہاں شبینے چلا دیتے ہیں۔ اب حکم شرعی یہ ہے کہ خاموشی سے سنو، لیکن لوگ تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کی جہراً تلاوت کر رہا ہے، کوئی دیر سے آیا تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی سے سنے، اور اگر کوئی پہلے سے کام میں مشغول ہے اور آپ نے وہاں جہراً شروع کر دی اور لوگ نہیں سن رہے تو اب پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں کے مائک وغیرہ نہ چلائے جائیں۔ اسی طرح محافل کے اندر قراءت ہوتی ہے، قاری صاحب پہلے قراءت کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت قراءت کی جائے جتنا مجمع وہاں موجود ہے اسے بہت خاموش رہ کر سننا چاہیے، لیکن اس میں بھی دیکھا آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، ادھر ادھر آتے جاتے رہیں گے، اس حکم قرآنی کی مخالفت کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، تعلیم و تعلم اس سے مستثنیٰ ہے، یہ کیونکہ وہ قرآن پڑھنا نہیں کہلاتا، وہ سیکھنا سکھانا کہلاتا ہے، لہٰذا حفظ اور ناظرہ کے مدرسوں میں کلاسز میں بچے سب بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ قرات نہیں کہلاتی، وہ تعلیم و تعلم کہلاتا ہے۔ ہاں، جو آپ گھروں کے اندر قرآن خوانیاں بعض وقت کراتے ہیں، یہ قرآن پڑھنا یہ تعلیم و تعلم نہیں ہے، اس میں بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان تک سنیں۔ اس میں جو حافظ صاحب بیچارے بعض، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں، ہو زور زور سے پڑھو، زور زور سے پڑھو، وہ سارے کے سارے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ بہاری شریعت میں موجود ہے کہ اس طرح بلند آواز سے قرآن خوانیوں میں قرآن پڑھنا یہ گناہ ہے۔ ثواب تو صاحب خانہ کو دور کی بات، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چلو پڑھنے کا ثواب دے، لیکن اس گناہ کا وبال بہرحال صاحب خانہ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کے سر پر ہوگا۔ اس لیے جب آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی وغیرہ کروائیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کو کہیں کہ آہستہ پڑھیں، بس اتنا کہ اپنے کان تک سنیں، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ قرآن خوانی بالکل نہ کرائیں، گھر میں ویسے قرآن پڑھ دیں، بہت برکت ہو جائے گی۔ کوئی باہر سے آ کے پڑھے اسی سے برکت ہوتی ہے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا ہم سب کا آج کی خلاصہ قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالی ہمارے بھائی بہن دنیا میں جس بھی مقام پر ہیں ان پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں بہت سارے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ بہت سے ڈپریشن کا شکار ہیں، ہر بوجھ کو دور کر۔ اے مالک مولا بہت سو کی طبیعتیں بے قرار ہیں، اللہ تعالی انہیں قرار عطا فرما دے۔ جو بہنیں اپنی بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں کہ اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، بچیوں کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو سکون عطا فرما، قرار عطا فرما، ان بچیوں کو اچھے رشتے دلوا دے۔ جو خصوصاً کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں یا دیگر معاملات کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ جو خصوصاً ڈائلسس وغیرہ پر ہیں، مسلسل اذیت اور تکلیف میں، اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کاملہ سے شفا دینے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرما دے، انہیں اس اذیت مسلسل سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں
اور گناہوں کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ ماں باپ اگرچہ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے تربیت پوری کامل طور پہ نہ خود سیکھی ہوتی ہے، نہ اپنی کی ہوتی ہے، نہ کرنا آتی ہے، لیکن یا رب کریم ہمارے بچوں پر خصوصی رحمت نازل فرما، انہیں گناہوں کے راستے سے ہٹا دے، انہیں نیک بنا دے، انہیں ہمارا فرما بردار بنا، اور ہمیں ان کو دین سکھانے اور دین کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں، گالیاں بکنا، مارنا، پیٹنا، نہ نفقہ نہ دینا، غیر عورتوں کی طرف میلان اور دیگر ذرائع سے اذیت اور تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شوہروں کو ہدایت عطا فرما۔ جو بیویاں بدتمیز قسم کی ہیں، اپنے شوہروں کو گالیاں بک رہی ہیں، گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہیں، تھپڑ مارتی ہیں، زبان چلاتی ہیں، اور کسی بھی ظلم فاسد میں یا تکبر میں مبتلا ہو کر شوہر کو نکاح حقارت سے دیکھ کر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، دونوں کو عاجزی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی کاروبار کر رہے ہیں، جن کے کاروبار تنزلی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت سے نواز دے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو معاشی بگاڑ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بگاڑ سے محفوظ فرما۔ تو اس کے باوجود ہمیں کثیر مقدار میں رزق حلال دینے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں اچھے اور نیک دوست عطا فرما، اچھی صحبتیں عطا فرما، خصوصاً ہماری بچیوں کو بری اور گندی اور غلیظ سہیلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو لڑکوں کی باتیں کریں، گندی فحش باتیں کریں، ذہن خراب کریں، برائی کی طرف مائل کریں، اللہ تعالیٰ ایسی ہماری بچیوں کو، ایسی لڑکیوں کو پہچان کر، ان کی برائیوں کو پہچان کر ان سے فوراً سے پیشتر قطع تعلق کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو خواتین شوہر والی ہونے کے باوجود غیر مردوں کی طرف میلان رکھتی ہیں بتقاضائے نفسانیت، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے شوہر کا ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جن بھائیوں پہ قرضے ہیں اور قرضوں نے کمر توڑ دی ہے، مسلسل ذہنی اذیت اور تکلیف اور احساس ذلت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو عزت کے ساتھ ان قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو سودی قرضوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اس دلدل سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً سود میں تو نے کوئی برکت نہیں رکھی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سود ہمارے لیے باعث نجات ہے، لیکن وہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پاکستان میں یا پاکستان کے باہر ہیں، سب کو اس لعنت سے محفوظ فرما۔ خصوصی طور پہ دعا کیجئے کہ جو بھائی بہن ہماری اکیڈمی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بہت برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو زوال عزت سے محفوظ فرما دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو اس تیری راہ میں خرچ کرنے کی وہ برکتیں عطا فرما جو ان پر ظاہر ہو جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اولاد کے غم سے محفوظ فرما، ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔